ایک مرتبہ تمام مرحومین جن میں علماء، آیات عزام، مراجع، مجتہدین، شہداء، لاوارث مرحومین اور تمام حاضرین اور ناظرین کے مرحومین کو بھی شامل کرتے ہیں، اور سب کے لیے رحم اللہ من قرأ السورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد بسم اللہ۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارے دیگر صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ، توجہات کے ساتھ ان کے لیے، ان کی سلامتی اور ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. باری دیگر صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم اور تمام وہ مومنین اور مومنات کہ جو اس وقت آن لائن اس مجلس کو سن رہے ہیں، سب کی خدمت میں سلام و آداب عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمہیداً اور مقدمتاً چند جملے عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ ہم آج کے موضوع پہ گفتگو کریں گے. اور تمہیدی جملے یہ ہیں کہ جب سے عزاداری، ماتمداری اور مجالس ہیں، خصوصاً مجالس میں علماء کرام، خطباء کرام، حتی ذاکرین عظام جب اپنی مجالس کا آغاز کرتے ہیں، اپنی تقریر کی ابتدا کرتے ہیں، تو خطبے کی تلاوت کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت، 2 آیتیں یا کسی مختصر سورے کی تلاوت کرتے ہیں. یہ خود اس اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کا کتنا احترام ہے، ہمارے یہاں قرآن کا کیا مرتبہ ہے. ہرچند شاید پوری مجلس اس آیت پر نہ ہو، لیکن آغاز ضرور قرآن کریم سے ہوتا ہے، ابتدا ضرور قرآن کی اس آیت کی تفسیر سے ہوتی ہے، یا کم از کم اس آیت کے ترجمے سے ہوتا ہے. میری حیثیت تو اتنی نہیں کہ میں اپنا گلہ پیش کروں، لیکن قرآن خود گلہ کر رہا ہے اور معصومین نے یہ شکوہ کیا بارگاہ پروردگار میں، اور یہ شکایت روز محشر بھی پیش کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا.
جو لفظ استعمال ہوا ہے مہجور، یہ ہجرت سے ہے، یعنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ تو قرآن مہجور ہے یعنی قرآن کو چھوڑ دیا گیا۔ علماء کرام بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ پھر خود قرآن ہماری شکایت کرے، قرآن ہم سے گلہ کرے، اہل بیت ہم سے گلہ کریں۔ حتیٰ یہ کہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ہمیشہ ایک خاص سورہ نہ پڑھیں، بلکہ مسلسل مختلف سوروں کی تلاوت ہو۔ اگر کبھی سورہ کوثر ہے تو پھر کبھی سورہ عصر ہو، کبھی سورہ قدر ہو، کبھی سورہ تین ہو، کبھی سورہ نصر ہو۔ غرض یہ کہ مختلف سوروں کی تلاوت ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کے دوسرے سوروں کو چھوڑ دیں اور مسلسل ایک سورے کی تلاوت کرتے رہیں اور پھر یہی ہمارے لیے گلے کا باعث بن جائے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب دیکھیے ایک اور نکتہ جو بہت اہم ہے، جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس رات میں شب قدر کی عظمت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کی وجہ سے شب قدر کی عظمت ہے، قرآن کی وجہ سے ماہ رمضان دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن گلہ اس لیے ہوگا کہ ان 30 راتوں میں جو خطبہ آ کر کے مجالس سے خطاب کرتے ہیں، مجمع سے خطاب کرتے ہیں، قرآن سے گفتگو نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا گلہ ہے، بزرگ علماء کا گلہ ہے۔ آج حوضہ قم میں الحمدللہ جو توجہ دی جا رہی ہے اس سے پہلے نہیں تھی، اور علماء آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماہ رمضان کی برکتیں ہیں تو قرآن کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود بذات ایک مومن کے، ایک فالوور کے، ایک پیروکار کے، ہم قرآن کریم کو زیادہ وقت دیں، ہم اللہ کی کتاب کو زیادہ وقت دیں۔ اور پھر آپ دیکھیے ماہ محرم میں بھی یہی ہے، گفتگو ہوتی ہے تو تاریخ پر، مورخین کی باتوں پر جو مخلوق ہیں۔ اگر بات ہو تو مخلوق پر نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام پر گفتگو، کہ جو خود خالق ہے، جو خالق کلام ہے، خالق بیان ہے، خالق علم ہے۔ علم اسی سے ہے، علم ہمارا نہیں ہے، علم اس کا ہے، بیان بھی اس کا ہے۔ تو ہم کیا، ہماری حیثیت کیا کہ ہم علم ایجاد کریں، ہماری حیثیت کیا کہ ہم کلام ایجاد کریں اور ہم اپنے کلام کے ذریعے سے دوسروں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ نہیں، اہل بیت نے یہی کہا کہ چاہے منتظمین ہوں، چاہے خطباء ہوں، سب یہ کوشش کریں کہ بہترین سورس کہ جو قرآن ہے، اس سورس کے ذریعے سے سب کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اہل بیت کی طرف دعوت دیں۔ یہ تمہیدی گفتگو۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور اگر کسی کو ہم متصل کر دیں آج کی مناسبت سے، تو دیکھیے اگر تاریخ میں بھی دیکھیں تو جتنے لوگ امام زین العابدین علیہ السلام سے متاثر ہوئے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ امام ہیں، وہ حجت خدا ہیں، وہ نمائندہ الہی ہیں، وہ خلیفۃ اللہ ہیں، وہ جانشین رسول خدا ہیں۔ ان کی ساری فضیلتیں ہیں، ان کی اپنی ہیں۔ انہوں نے کسی اور سے، کسی استاد سے نہیں سیکھا۔ وہ خود امام ہیں، وہ خود معصوم ہیں، وہ علم لدنی کے مالک ہیں۔ لیکن
دو فضیلتیں ان کی ایسی ہیں جو ممتاز ہیں، یعنی یہ کہ دوسرے لوگوں نے بھی ان فضیلتوں کا ذکر کیا، صرف ہمارے علماء نے ذکر نہیں کیا۔ ان میں ایک تو بہت مشہور ہے اور وہی دعا کا سلیقہ ہے کہ جو ہم نے امام سے سیکھا ہے، اور الحمدللہ یہ سرمایہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس۔ لیکن دوسری فضیلت، دوسرا امتیاز کیا ہے؟ اس وقت کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب ہم امام سجاد علیہ السلام کے گھر کے یہاں سے ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کے گھر سے جب تلاوت کی آواز آتی تھی تو ہم اپنا کام بھول جاتے تھے اور وہاں رک کر کے امام کی تلاوت سنتے تھے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دیکھیے اگر تبلیغ ہو بھی رہی ہے، ہمارے مولا تبلیغ کر رہے ہیں، چاہے مدینے میں بعد کربلا ہو، بعد عاشورہ ہو، بعد سفر کوفہ و شام ہو، تو بھی قرآن کے ذریعے سے کر رہے ہیں یا دعا کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ دعا خود ماخوذ ہے قرآن سے لی گئی ہے، لیکن قرآن مین سورس ہے، پرائمری سورس ہے، بنیادی سرچشمہ ہے علم کا۔ اسی لیے ہر امام نے یہی کوشش کی کہ قرآن کے ذریعے سے تبلیغ ہو، اگر پیغام پہنچایا جائے قرآن کے ذریعے سے پہنچایا جائے۔ یہ بہت اہم کام ہے جو بہرحال ہم جس سے دور ہو گئے ہیں۔ اب صرف یہ نہیں، آپ خود دیکھیں عاشورہ کے دن، بلکہ عاشورہ کی رات کو دیکھیے، عاشورہ کی رات میں بھی امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، مسلسل ذکر کی آوازیں آتی رہی خیام امام حسین علیہ السلام سے، لیکن اس کے ساتھ بطور خاص یہ جملہ بھی ہے کہ مسلسل اس رات خیام حسین میں قرآن کی تلاوت ہوئی۔ اور پھر صرف یہ نہیں، عاشورہ کے بعد جب یہ اس سفر کا آغاز ہوا، مسافروں کا یہ سفر، اور کن مسافروں کا؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب چاہے بی بی زینب ہوں، سید سجاد ہوں، اور ان کے ساتھ بہرحال جتنے دوسرے اسرا ہیں جو اہل حرم ہیں، اہل حرم اہل بیت ہیں، یہ سب جا رہے ہیں، اور درمیان راستے میں مسلسل امام حسین خود کس طریقے سے، بہرحال چونکہ مصائب کا وقت نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ حساس جملے استعمال کروں، امام حسین خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کے ذریعے سے تبلیغ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت میں فراق نہیں ہے، افتراق نہیں ہے، دونوں ایک ہیں۔ اگر قرآن کسی کو آواز دے تو اہل بیت کے ذریعے سے آواز دے، اگر اہل بیت کسی کو بلائیں تو قرآن کے ذریعے سے بلائیں۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو چلیے اب قرآن کے در پہ چلتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کے سوروں میں سے ایک وہ سورہ کہ جس کے نزول کے بعد مسلسل مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سورے سے اتنی محبت ہو گئی تھی، اس محبت کی اس سورے کی اہمیت اتنی واضح ہو چکی تھی کہ مسلسل جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اسی سورے کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ وہ سورہ ہے، بڑا سورہ نہیں ہے، لینتھی سورہ نہیں ہے، یہ ایک شارٹ سورہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کون سا سورہ ہو سکتا ہے جسے مسلسل مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے رہے تو اس کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ سورہ اتنا اہم ہو گیا تھا، اور پھر یہ کہا گیا اگر کوئی ہر روز اس سورے کی تلاوت کرے، اس سورے کی قراءت کرے تو وہ قیامت کے ہولناک مناظر سے محفوظ رہے گا۔ اس سورے کی اتنی اہمیت ہے۔ بہرحال اب جب تلاوت ہوگی تو تلاوت کے بعد اسے اپنے دل میں جذب کرنا ہے،
اور جب یہ قلب میں آ جائے تو پھر اسے عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، تب جا کر کے انسان قیامت کے ان سخت حالات سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب یہ سورہ کون سا سورہ ہے؟ دیکھیے 2 فضیلتیں میں نے بیان کی ہیں، فضیلتیں اور بھی ہیں، لیکن صرف مقدمتاً میں نے کہا کہ 2 ایسی فضیلتیں ہیں اس سورے کی۔ اب آپ مسلسل شاید اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ قبلہ کیوں نہیں بتلا رہے کہ یہ کون سا سورہ ہے۔ یہ سورہ، اب تیسری فضیلت بھی بیان کر دوں کہ یہ سورہ وہ ہے کہ جس میں اسلام کا خلاصہ بھی بیان ہوا ہے، ہمارے دین کا خلاصہ بیان ہوا ہے، اور یہ سورہ سورہ والعصر ہے، سورہ العصر ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تلاوت کرتے ہیں سورہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اچھا، بسم اللہ تو جزو سورہ ہے، اب شروع کرتے ہیں والعصر سے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان، کسی خاص انسان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو شروع میں الف لام ہے، اس کا استعمال 2 طریقوں سے ہے، یا تو یہ کہ تمام انسانیت کے لیے یہ 2 حرف استعمال ہوتے ہیں، یا جس چیز کے لیے ہو تو اس سے جنس مراد ہے۔ یعنی اگر انسان کے لیے لفظ استعمال ہو تو پھر صرف ایک انسان کی بات نہیں ہوگی، تمام انسانوں کی بات ہوگی۔ اگر یہ الف لام حیوان پر آئے تو اس سے مراد کسی خاص حیوان کی بات ہوگی، خاص گروہ حیوان کی بات ہوگی۔ لیکن اب چونکہ انسان کے لفظ کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد جن سے انسان ہے، یعنی سارے انسان۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان صرف عام نقصان میں نہیں ہیں، خسران میں ہیں، خسران میں ہیں، یعنی وہ نقصان کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، ایسے نقصان کی بات ہو رہی۔ 2 طرح کے نقصانات ہیں نا، ایک نقصان وہ ہے جس کا ازالہ ہو سکتا ہے، جسے کوئی کمپنسیٹ کر سکتا ہے، لیکن ایک وہ نقصان ہے جس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے، یہ اس نقصان کی بات ہو رہی۔ لیکن بہرحال اب اس آیت پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، وہ پروردگار قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ قسم کھا رہا ہے، اور اپنی قسم بھی نہیں کھا رہا، زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم نہیں کھا رہا۔ اچھا، ہے ایک ایسا گروہ مسلمانوں میں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہم کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم کسی اور انسان کی قسم نہیں کھا سکتے، کسی اور موجود کی، مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے، مگر قرآن ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ نے خود قسم کھائی ہے، کبھی زمانے کی، کبھی شمس کی، کبھی قمر کی، کبھی ستاروں کی، اور کبھی بلد الامین کی۔ تو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو پس پروردگار نے اعلان کیا والعصر، زمانے کی قسم۔ اب یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ عام زمانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بہت ہی ایک خاص زمانے کی بات ہو رہی ہے، جس پر میں اب انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پروردگار اگر قسم کھاتا ہے تو ہر شے کی قسم نہیں کھاتا، وہ خاص چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ اب جیسے اگر اس نے ایک مقام پر کفار کی بدمستی کو یاد کیا، ان کے کفر کو یاد کیا، تو پھر کیا کہا؟ اے میرے حبیب لعمرک، تیری زندگی کی قسم، تیری جان کی قسم۔ تو دیکھیے پروردگار اگر اپنے حبیب کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے تو کیوں؟ اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اگر اللہ کو کسی سے محبت ہو اس کی قسم کھاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ حبیب خدا ہے،
جتنی محبت اسے اپنے رسول سے ہے کسی اور سے نہیں ہے. اسی لیے کیا کہا, مجھے تمہاری جان کی قسم, مجھے تمہاری زندگی کی قسم, مجھے تمہاری قسم, مجھے تمہاری عمر کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے بہت محبت ہے, لامحدود محبت ہے. اب آگے بڑھتے ہیں, پھر کیا کہا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کہا تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اور پھر کیا کہا, اور بلد امین کی قسم. بلد امین کی قسم یعنی اس شہر کی قسم کہ جو خود امین ہے, نہیں, کہا اس شہر کی قسم جس میں میرا امین محمد مصطفیٰ رہتا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہا اے حبیب, اب صرف ہم تیری زندگی کی قسم نہیں کھائیں گے بلکہ اس شہر کی بھی قسم کھائیں گے جس میں آپ رہتے ہیں. اس شہر سے بھی ہم محبت کریں گے جس میں آپ رہتے ہیں, تو لہٰذا اس شہر کی بھی قسم کھائیں گے جس میں آپ رہتے ہیں. تو بس وہ مکان خود افضل نہیں ہے, وہ مکان خود اہم نہیں ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے, بلکہ اس مکان میں, اس شہر میں, اس قریے میں ایک ایسا رہتا ہے, ایک ایسا مکین رہتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہے, اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور پھر آگے بڑھ کر کے پھر یہی کہا کہ لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ. یہ دیکھیے بہت اہم ہے سورہ بلد, کہ ہم اس شہر کی قسم بے وجہ نہیں کھا رہے بلکہ اس لیے قسم کھا رہے ہیں چونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں. لَعَمْرُكَ, اس مقام پر سورہ ہجر میں کہا آپ کی زندگی کی قسم, آپ کی جان کی قسم. یہاں کیا کہا, کہا اس شہر کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں, اور پھر کیا کہا, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, اور پھر اس ستارے کی قسم جو کہیں پہ اترا, جو کہیں جھکا. تو بس اگر شہر کی بھی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں, کیوں؟ اس لیے کہ نسبت رسول خدا سے ہے, اور پھر اس ستارے کی قسم کھائی جا رہی ہے جو کہیں اور نہیں جھک رہا, یا تو در مصطفیٰ پہ جھک رہا ہے یا در زہرا پہ جھک رہا ہے. صلوات پڑھ محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس زندگی کی قسم کھائی جا رہی ہے, اس جان کی قسم کھائی جا رہی ہے جس کی نسبت رسول خدا سے ہے, اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جس کی نسبت رسول خدا سے ہے, اس ستارے کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو جھک رہا ہے در مصطفیٰ پر, جو جھک رہا ہے در سیدہ پر, جو جھک رہا ہے در مرتضیٰ پر. یہ اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں ہر اس شے کی جس کی نسبت محمد و آل محمد سے ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو بس اب معلوم ہو رہا ہے کہ جس زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے سورہ عصر میں, یہ کوئی عام زمانہ نہیں ہے, یہ کوئی عام دن نہیں ہے, یہ کوئی عام وقت نہیں ہے. والعصر, اس خاص زمانے کی قسم. اب جب کہ نسبتوں کا اندازہ ہو گیا, اب جب کہ تعلق کا اندازہ ہو گیا کہ ہاں اس شہر کی قسم جس میں ایک خاص مکین رہتا ہے, اس ستارے کی قسم جس کی نسبت محمد سے ہے, جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے, اس زندگی کی قسم جو میرے حبیب کی ہے. تو بس یہیں سے اندازہ لگا لیجئے, والعصر, اس زمانے کی قسم, اس دن کی قسم کہ جب میرے حبیب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس دن کی قسم, اس وقت کی قسم جس کا تعلق میرے حبیب کی نبوت سے ہے, میرے حبیب کی رسالت سے ہے, میرے حبیب کی عصمت سے ہے, میرے نبی کے علم سے ہے.
اور صرف یہ نہیں، اب یہاں پر مفسرین رکے نہیں ہیں اور ان تفسیروں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ مصادیق ہیں، مصادیق میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں ولایت ہو وہاں نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے۔ اسی لیے جب ستارے کی بات ہوئی کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، یہ ستارہ جب نازل ہوا، کیوں یہ ستارہ جب جھکا اس نے تعظیم کی، تو کیوں کی؟ اس لیے کہ اس کی نسبت ہو گئی محمد و آل محمد سے۔ مفسرین نے اسی لیے کہا کہ اب یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ ایک خاص زمانے کی بات ہے یہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عصر کے ساتھ الف لام کا لفظ ہے، الف لام کے 2 حرف لگے ہوئے ہیں۔ یوم، جس طرح اگر یوم ہو اس کے معنی ہے کوئی بھی دن، یوم عاشورہ لگائیے تو پھر عاشورہ کا دن، یوم اربعین، اربعین ساتھ لگائیے تو پھر اربعین کا دن۔ لیکن اگر یوم تنہا ہو تو یہ دن ہے، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس یوم کے ساتھ آپ شروع میں الف لام لگا دیں تو پھر یہ عام دن نہیں رہتا، یہ خاص دن بن جاتا ہے۔ اسی لیے عربی میں جب یوم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی بھی دن، لیکن جیسے ہی الیوم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد آج ہے، آج کا دن، ٹوڈے، الیوم، آج کا دن۔ تو اب ذرا اپنے ذہن کو لے کر جائیے تاریخ کے صفحات میں اور تاریخ کے حقائق میں ڈھونڈ کر دیکھیں تو قرآن نے کیا اعلان کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو بس عام دن کی بات نہیں ہو رہی، اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن ولایت علی کا اعلان ہوا۔ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور یہاں بھی کہا والعصر، واو کے بعد الف لام ہے، العصر کہا گیا کہ خاص وقت کی قسم، اس خاص زمانے کی قسم، یا تو نبی کی نبوت سے مربوط ہے یا پھر ولایت سے مربوط ہے۔ کس ولایت کی بات ہو رہی ہے؟ کہا اس شخصیت کی ولایت سے مربوط ہے، اس ہستی کی ولایت سے مربوط ہے جس کا ظہور ہونے جا رہا ہے، اس کے ظہور کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ یوم ظہور کی قسم، یوم ظہور کی قسم کہ جس کی ولایت کے صدقے میں ساری نبوتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ساری امامتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پروردگار بیجا قسم نہیں کھاتا، پیغام اتنا اہم ہے، اتنا اہم پیغام ہے، اسی لیے کہا کہ یوم ولایت کی قسم۔ دیکھیے اب میں ترجمہ بدل رہا ہوں لیکن تفسیر کی روشنی میں، یوم ولایت کی قسم، یوم رسالت کی قسم، تو دیکھیے اتنی اہم قسمیں ہیں کہ نبوت کے دن کی قسم، ولایت کے دن کی قسم کہ کیا؟ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسران میں ہیں، ایسے نقصان میں ہیں جس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل جیسے مثال دی گئی، کہا کہ ایک ایسا ہے کہ جو برف کا کاروبار کرتا ہے، برف کی تجارت کرتا ہے، اور وہ بھی گرمیوں کے زمانے میں بازار میں موجود ہے اور اس کی برف مسلسل پگھل رہی ہے، اور یہ اس کا سرمایہ ہے، یہ برف اس کا سرمایہ ہے، اور جو یہ برف سرمایہ کی صورت میں یہ برف مسلسل پگھل رہی ہے۔ اب اس کا سرمایہ ایسا سرمایہ جو مسلسل پگھلنے کی وجہ سے اسے نقصان دے رہا ہے، تو بس اب آپ بتائیے کیسا سرمایہ، یہ کیسا نقصان؟ ایسا نقصان جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، کوئی آ کر خریدے تو یہ فائدے میں ہے، اس کا سرمایہ بچ سکتا ہے، لیکن اگر مسلسل یہ سرمایہ پگھلتا رہے تو یہ مسلسل نقصان کرتا رہے گا، اور ایسا نقصان کرے گا کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل بیت نے کیا کہا؟ اے انسان، اس خسران سے مراد تیری عمر ہے، تیری زندگی ہے، تیری زندگی مسلسل آب ہو رہی ہے، تیری زندگی مسلسل پگھل رہی ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، تم موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہو، ہر دن تمہارا کم ہوتا جا رہا ہے، تمہاری عمر بڑھ نہیں رہی۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو قرآن کریم نے دیا، اور اسی لیے
قسم کے بعد انا کا لفظ استعمال ہوا، انا کہ اس میں شک نہیں کرو، تمہاری زندگی گھٹ رہی ہے، تمہاری زندگی کم ہو رہی ہے، اے انسان تم فکر کیوں نہیں کرتے، اے انسان تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر بعد میں لفی خسر کہا، فی خسر نہیں کہا، لام لگا کر کے پھر ایمفسائز کیا، پھر تاکید کی، پھر زور دیا، انا بھی ہے، لام بھی ہے، قسم بھی ہے، اسی لیے کہا اے انسان اگر پھر بھی تم اہمیت نہ دو پھر ہم سے گلہ نہ کرنا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسران میں ہیں، جتنے انسان ہیں سارے انسان نقصان میں ہیں، مگر ہیں کچھ لوگ۔ فوراً اللہ کا لفظ آیا ہے، اگر اللہ کا لفظ نہ آئے، اگر یہ اللہ نہ آئے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہیں ان الانسان لفی خسر، پھر سارے انبیاء بھی نقصان میں ہیں، سارے اولیاء بھی نقصان میں ہیں، سارے انبیاء بھی نقصان میں ہیں۔ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے پروردگار نے کہا الا کا لفظ استعمال کیا، الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ کہ جو با ایمان ہیں۔ عزیزان محترم بہت بڑا پیغام ہے، اگر ہم بھی لا الہ کہہ کر کے رک جائیں اور پھر اللہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ نہ کہیں تو ہمارا کلمہ نعوذ باللہ کلمہ توحید نہیں ہوگا، کلمہ شرک ہو جائے گا، بلکہ کلمہ کفر ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تو یہ جو اللہ کا کلمہ ہے، یہ اللہ کا کلمہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے بعد جب آپ اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، تو یہ ہمیں کفر کی وادی سے نکال کر توحید کی وادی میں لے آتا ہے۔ اور پھر یہی اللہ ہے وما ارسلناک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ اگر یہیں پر رک جائیں تو پھر بات مکمل نہیں ہے کہ بھیجا ہی نہیں ہے، لیکن پھر کہا الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، قول ان سے کہہ دو کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ تو مسلمان سب خوش ہو جاتے کہ رسول خدا تو کوئی اجر نہیں مانگ رہے، لیکن فوراً اللہ کا لفظ استعمال ہوا، الا المودۃ فی القربى، اگر کوئی اجر ہم مانگ رہے ہیں تو وہ مودت قربا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ اسی لیے کہا الا الذین آمنوا، فوراً اللہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اب دیکھیے جتنے لوگ با ایمان ہیں، ایمان کی بات ہوئی، وعملوا الصالحات، 4 ارکان ہیں جن کا ذکر اس سورے میں ہوا ہے، اور یہی اسلام کا خلاصہ ہے۔ اصول دین کا بھی ذکر ہے، فروع دین کا بھی ذکر ہے، یعنی عمل کا بھی ذکر ہے، عقیدے کا بھی ذکر ہے، اور پھر بعد میں کیا کہا؟ عملوا الصالحات کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور پھر یہ صرف اپنے ایمان پر اکتفا نہیں کرتے، صرف اپنے ایمان کو کافی نہیں سمجھتے، وتواصوا بالحق، یہ ایک دوسرے کو بھی ترغیب دلاتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ کس بات کی؟ حق کی ترغیب دلاتے ہیں، حق کی طرف آنے کی۔ اور حق کیا ہے؟ حق یہی عقیدہ ہے، حق عقیدہ توحید ہے، حق توحید کا عقیدہ ہے، حق نبوت کا عقیدہ ہے، حق امامت کا عقیدہ ہے، اور یہی حق ولایت علی ابن ابی طالب کا عقیدہ ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب چونکہ انسان اجتماع میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، مومنین ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو شاید اور اچھے انداز میں ہو، لیکن مختصراً اگر کہہ دیا جائے، دیکھیے ہم ساتھ رہتے ہیں، کمیونٹی میں رہتے ہیں، اور
تنو تنہا اگر کوئی رہے تو پھر شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں یہ بات ہے. مومنین کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ ساتھ مل کر کے رہو. تو بس یہ کمیونٹیز کا جو تصور ہے، یہ ساتھ مل کر رہنے کا جو تصور ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے. اسی لیے قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب صرف یہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ رہتے ہیں ان کو بھی ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی حق کی طرف بلاتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں. اسی لیے الحمدللہ یہ امام بارگاہ، مسجد، اور اب تو الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور طرح طرح کے وسائل سے یہ ترغیب ممکن ہے، جو الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے مومنین اور مومنات یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، زوم کے ذریعے سے مجالس سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ہم ایک دوسرے کو حق کی طرف آواز دیں، حق کی طرف بلائیں. یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اس کا تعلق صرف عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ پھر کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر صرف حق کی بات نہیں ہے، یہاں صبر کی بھی ضرورت ہے. صبر کا تعلق صرف صبر اور حوصلے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عمل سے بھی ہے. جہاں اطاعت کی بات ہو تو وہاں صبر کرو، اور فوراً اگر نماز واجب ہے نماز ادا کرو، روزہ کا حکم ہے روزہ ادا کرو، حج کا حکم ہے حج کے لیے جاؤ، خمس کی بات ہے تو خمس ادا کرو. یہ عمل کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کی بات ہو رہی ہے. اور کہیں رکنے کی بات ہوئی، کہا رک جاؤ، وہاں بھی صبر کی ضرورت ہے، وہاں رکنے کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے. اسی لیے وہاں کیا کہا گیا؟ اگر کہیں گناہ کا موقع ہو تو گناہ سے رک جاؤ. کہ یہ اس وقت ہے کہ جب انسان خدا نخواستہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو رہا ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے اور جھوٹ بولنے جا رہا ہے. نہیں، کہا تم نے غلطی کی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر تم سچ کہو گے تو اور تمہارے مسائل میں اضافہ ہوگا، لیکن پروردگار کہتے ایسا نہیں ہے. احادیث ہیں، اہل بیت نے کہا، انبیاء نے کہا، تم سچ کہو، ان مشکلات سے نکالنا اللہ کا کام ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو لہٰذا دیکھیے، اب جب صبر کی بات بھی ہوئی تو کہا اطاعت پر بھی صبر کریں اور معصیت پر بھی صبر کریں. گناہ روبرو ہے، رک جائیں، صبر کا مقام ہے. واجبات کا مقام، پھر صبر کی ضرورت ہے. واجبات پہ عمل کیا جائے، اور پھر اس سے پہلے وہ رکن کہ پہلے خود ایمان انسان حاصل کرے اور اپنے ایمان کو بڑھاتا رہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان کا تعلق کانسیپٹ سے ہے، کانسیپٹ کلیئر ہو. ایمان کا تعلق ورلڈ ویو سے ہے کہ آپ دنیا کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. کیا اس دنیا کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے؟ اس دنیا کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کیجئے، اپنے ایمان کو بڑھائیے. اب پھر کہا کہ نہیں، صرف ایمان کافی نہیں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر ایمان کو بڑھانا ہے تو جس طرح پہلے علم کی ضرورت تھی، اب بھی علم کی ضرورت ہے. ایمان کو بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے علم کو بڑھاؤ، لیکن صرف علم بھی کافی نہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عمل صالح انجام دو، چاہے واجب ہو یا مستحب ہو، نماز واجب ہو یا مستحب ہو. اور پھر اسی طرح کے جتنے دوسرے اعمال ہیں وہ انجام، جن میں ایک نہایت ہی اہم مستحب عمل عزاداری ہے. عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. اس عزاداری کا آغاز یا زینب کبریٰ سے ہے یا زین العباد سے ہے، امام سجاد علیہ السلام سے ہے. انہوں نے عزاداری کا آغاز کیا، اور کیا اچھے طریقے سے آغاز کیا کہ اس عزاداری میں اتنی برکت ہے،
کہ عزاداری کبھی نہیں رکی اور نہ ہی رک پائے گی. کوئی روک نہیں سکتا, کوئی بند نہیں کر سکتا. اب تو کروڑوں لوگ امام سجاد اور بیوی زینب کی سنت پہ عمل کر کے, ان کے شیوے پہ عمل کر کے 40 کے دن کربلا پہنچ جاتے ہیں. ایک مومن آیا امام سجاد کی خدمت میں, مولا ہم نے ایک نیا گھر بنوایا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں, آپ کے آنے سے برکت ہوگی. مولا نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عاشور کے بعد ہم کسی کے گھر نہیں گئے, ہم نے کبھی خوشی نہیں منائی, اور نہ ہی ہم خوشی منا سکتے ہیں. کہ اچھا مولا آپ بتائیے کس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں. کہے مومن اگر ہمیں بلانا چاہتے ہو تو اپنے گھر پہ عزاداری کا اہتمام کر. حضرت علی اکبر کے مصائب کا اہتمام کرو, ہم آئیں گے, ضرور آئیں گے. مومن بہت خوش ہوا, کہ مولا اس سے بڑھ کر کے کیا بات ہو سکتی ہے, آپ خود آئیے, آپ وارث حسین ہیں, آپ وارث علی اکبر ہیں, آپ وارث عباس علمدار ہیں, آپ آئیے, آپ خود مصائب سنائیں, ہم گریہ کریں گے, ہم عزاداری کریں گے. کہ مولا کس کے مصائب ہوں؟ کہ علی اکبر کے مصائب سناؤں گا. مولا آئے, مجلس کا آغاز ہوا. امام زین العابدین خود مصائب سنا رہے ہیں. کہا کہ چراغوں کو بجھا دو. کہ مولا وہ کیوں؟ چونکہ عزاداری کا آغاز ہو رہا ہے, لوگوں کو نہیں پتا وجہ کیا. کہ اس لیے کہ کوئی گریہ کرنے میں نہ شرمائے, کوئی اشک بہانے میں نہ شرمائے, صحیح سے گریہ کرے. چراغ بجھا دیے گئے. کیا مصائب ہوئے, کیا گریہ ہوا, کیا عزاداری ہوئی. مصائب کے بعد مومنین پریشان ہیں کہ امام کیوں خاموش ہو گئے ہیں, امام کہاں چلے گئے. صاحب خانہ اپنے گھر سے باہر آئے, کیا دیکھا کہ امام زین العابدین دروازے کے قریب کھڑے ہیں اور عزاداروں کے جوتیوں کو صحیح کر رہے ہیں. کہ اے صاحب خانہ, یہ پہلے تمہارے مہمان تھے, اب یہ ہمارے مہمان ہو گئے. السلام علیکہ یا زین العابدین. منحال کہا مولا آپ بہت گریہ کرتے ہیں, آپ بہت زیادہ اشک بہاتے ہیں. کہ مولا ہمیں آپ کی فکر ہے, آپ پانی کو دیکھ کر کے روتے ہیں, آپ کھانے کو دیکھ کے روتے ہیں. میرے مولا نے کہا منہا
یعقوب کا ایک یوسف مل نہیں رہا تھا، یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، اس کا ایک یوسف نہیں مل رہا تھا، مگر کربلا میں میرے 18 یوسف شہید ہو گئے۔ ہمارے گھر سے 18 شہید کے جنازے نکل، میں کیسے گریہ نہ کروں؟ کہنے لگا مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، شہادت آپ کو میراث میں ملی ہے۔ مولا کہتے ہیں صحیح کہتے ہو، شہادت ہمیں میراث میں ملی ہے، مگر کیا ہمیں یہ بھی میراث میں ملا کہ میری پھوپھی اماں زینب کوفے کے بازاروں میں جائے، شام کے بازار اور درباروں میں میری بہنیں اور میری ماں اور میری پھوپھیاں جان، مولا جب بھی مدینے کے بازار میں جاتے تھے، جتنے قصاب تھے مولا کی نظروں کے سامنے کبھی کسی حیوان کو ذبح نہیں کیا، جیسے ہی دیکھتے امام سجاد آ رہے ہیں گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، مگر جب کبھی امام سجاد نے کسی کو دیکھا کہ کسی دمبے کو ذبح کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے پوچھا اے بھائی کیا تم نے اس حیوان کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا تھا یا ابن رسول اللہ کیسے پانی نہ پلاؤں، میں مسلمان ہوں۔ مولا رو کے کہتے تھے کربلا میں بھی وہ لوگ مسلمان تھے، میرے بابا کو شہادت کے بعد پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا، مولا سجاد کی عمر گزر گئی، زندگی گریے میں ختم ہو گئی، عزاداری میں گزر گئی۔ آج کی مجلس میں ضرور اور صرف مجلس نہیں بلکہ جس وقت امام سجاد کی شہادت ہوئی ہوگی سیدہ زینب ضرور آئی ہوں گی، اس لیے کہ جب بھی سید سجاد کو کوئی مشکل پیش آئے سیدہ زینب آگے بڑھی، شہزادی کو کوئی مشکل ہوئی مولا سجاد آگے بڑھے، اور صرف شہزادی زینب نہیں بلکہ مولا سجاد کی شہادت کے وقت ایک 4 برس کی بچی بھی آئی ہوگی، بڑا خیال تھا اپنے بھائی کا، بڑا خیال تھا۔
اس وقت کو یاد کرو کتنا خیال تھا، اس وقت کو یاد کرو جب یہ قافلہ رستے میں کہیں رکا، امام سجاد بیٹھ گئے، اپنے پیر پھیلا دیے، سکینہ پریشان ہوئی، آگے بڑھی، کہا بھیا میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے اپنے پیر پھیلائے ہو، امام کے آداب دیکھیے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں پیر نہیں پھیلاتے، مگر کہاں سکینہ میں مجبور ہوں، میرے پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار، سکینہ آگے بڑھی، کہا بھیا آپ کی بہن زندہ ہے، ایک ایک کانٹے کو سکینہ نے اپنے بھائی کے پاؤں سے نکالا، مگر سید سجاد نے کہا ہوگا اے سکینہ تمہارے بھی پاؤں میں کانٹے چھپے ہوئے، بس زیادہ رو، ولید اور حشام ملعون نے امام سجاد کو زہر دیا، جب زہر دیا جاتا ہے، زہر کی شدت سے بہت پیاس لگتی ہے، کسی نے آواز دی اے محلہ کے لیے پانی لا، امام سجاد نے اشارہ کیا پانی نہ لا، ہائے میرا بابا پیاسا دنیا سے گزر گیا، پانی نہ لا، نہ لا، میں اپنے بابا کے درد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، امام باقر کو آواز دی بیٹا باقر نماز جنازہ تم پڑھانا، کسی اور نے آواز دی، کہا ہم مولا کے جنازے کو شان و شوکت سے اٹھائیں گے، مگر آواز دی نہیں میرے جنازے کو غریبوں کے جنازے کی طرح اٹھانا، میرے بابا کا جنازہ 3 دن کربلا میں بے گور و کفا، جنازہ اٹھا، تشیع جنازہ کے انتظامات ہوئے، اب امام باقر اپنے بابا کے جنازے کو قبر میں اتار رہے ہیں، مسلسل جتنے لوگ ساتھ ہیں آواز دے رہے ہیں آہستہ آہستہ اتاریے، مگر شاید امام سجاد آواز دے رہے ہوں یہ میرا جنازہ ہے، مگر جب میں نے اپنے بابا کے جنازے کو قبر میں اتارا
کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، میں جانتا ہوں میں نے کیسے اپنے بابا کے پامال لاشے کو قبر میں اتارا، میرے بابا کا سر نہیں تھا، میں نے اپنے ہونٹ بابا کی کٹی ہوئی رگوں پہ رکھتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا حسین